بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاستعیذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ کرام، امید کرتا ہوں احباب خیر سے ہوں گے۔ انشاءاللہ آج ہم تفسیر جلالین کے درس نمبر 273 میں سپارہ نمبر 19 سے سورہ شعراء کی منتخب کردہ آیات 116 سے لے کر 122 تک پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے، جن میں کلام باری تعالیٰ و کلام مفسر کا ترجمہ ہوگا۔ کلام مفسر کی تشریح و توضیح کرنے کی سعادت حاصل کریں گے اور ساتھ ساتھ تفسیری و ترکیبی اغراض و فوائد کو ذکر کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو آئیے طلبہ کرام بلا تاخیر بڑھتے ہیں اپنے آج کے درس کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب تعالی نے ارشاد فرمایا، قالوا لئن لم تنتہی یا نوح لتکونن من المرجومین۔ جب حضرت نوح نے اپنی قوم کو تبلیغ کی تو جواباً انہوں نے نوح کو کچھ اس طرح کہا کہ اے نوح، اگر تم باز نہ آئے ان باتوں سے جو تم ہم سے کہتے ہو، لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمَرْجُومِينَ، یقیناً سنگسار کر دیے جاؤ گے پتھروں کے ذریعے یا گالی گلوچ کے ذریعے۔ تو پھر مجبور ہو کر قال نوح رب ان قومی کذبون، حضرت نوح نے دعا کی، اے میرے پروردگار، میری قوم نے میری تکذیب کر دی ہے، فافتح بینی وبینہم فتحا ونجنی ومن معی من المؤمنین۔ مولا، آپ میرے اور ان کے درمیان قطعی فیصلہ کر دیجئے اور مجھے اور جو میرے ساتھ با ایمان لوگ ہیں انہیں نجات دیجئے۔ قال تعالی، رب تعالی نے ارشاد فرمایا، فَأَنْجَيْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ، چنانچہ ہم نے اسے یعنی نوح کو اور اس کے ساتھیوں کو بری ہوئی کشتی میں نجات دی، یعنی انسانوں اور حیوانوں اور پرندوں سے بری ہوئی کشتی میں ان کو نجات دینے کے بعد اس کی قوم کے باقی لوگوں کو ہم نے غرق کر دیا۔ یقیناً اس قصہ میں بہت بڑی عبرت ہے، ان میں سے اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں تھے۔ بے شک آپ کا پروردگار زبردست غالب رحم کرنے والا ہے۔ آئیے طلبہ کرام، ترجمہ کے بعد بڑھتے ہیں آج کے درس کی تشریح و توضیح کی طرف۔ ان آیات مقدسہ میں ذکر کر رہے ہیں جب حضرت نوح نے تبلیغ کی تو قوم مشتعل ہو گئی اور کہنے لگے کہ اگر آپ ان باتوں سے باز نہ آئے تو ضرور ان لوگوں میں سے ہو جائیں گے جن کو سنگسار کر دیا گیا۔ حضرت نوح نے مجبوراً رب تعالیٰ کے سامنے پھر عرض کی کہ میری قوم نے میری تکذیب کر دی ہے، بس تو میرے اور ان کے درمیان اب آخری فیصلہ فرما دے اور مجھے اور ان لوگوں کو نجات دے جو میرے ساتھ ایمان لانے والے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے ان کو نجات دی اور ان لوگوں کو جو بری ہوئی کشتی میں ان کے ساتھ تھے، بعد ازاں ہم نے باقی تمام لوگوں کو غرق کر دیا، اور بے شک اس میں ضرور نشانی ہے اور ان میں سے اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں تھے۔ بے شک آپ کا رب ضرور بہت غالب اور بہت رحم فرمانے والا ہے۔ حضرت نوح کی قوم کے متکبرین حضرت نوح کے دلائل کا جواب نہ دے سکے تو انہوں نے حضرت نوح کو دھمکیاں دینا شروع کر دیں، جیسا کہ ہر وہ شخص کرتا ہے جو دلائل سے عاجز ہوتا ہے اور لاجواب ہو جاتا ہے۔
انہوں نے یہ دھمکی دی کہ اگر وہ اپنی تبلیغ سے باز نہ آئے تو وہ حضرت نوح کو پتھر مار مار کر ہلاک کر دیں گے۔ تب حضرت نوح نے ان کے ایمان لانے سے مایوس ہو گئے اور انہوں نے اپنی قوم کے متکبرین کے خلاف دعا کی کہ اے میرے رب، میری قوم نے میری تکذیب کر دی ہے، بس تو میرے اور ان کے درمیان اب آخری فیصلہ فرما دے۔ اس سے حضرت نوح کا یہ مقصد نہیں تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کو یہ خبر دے رہے ہیں کہ ان کی قوم نے ان کی تکذیب کر دی، کیونکہ ان کا ایمان تھا اللہ عالم الغیب والشہادہ ہے، لیکن ان کا ارادہ یہ تھا کہ وہ قوم کے خلاف دعا کرنے کا اپنی طرف سے عذر پیش کریں کہ وہ اپنی قوم کے خلاف اس لیے دعا نہیں کر رہے کہ قوم نے ان کی تکذیب کی اور ان کو ایذا پہنچائی ہے، بلکہ وہ یہ کہنا چاہتے تھے کہ اے اللہ، میں صرف تیری اور تیرے دین کی وجہ سے ان کے خلاف دعا کر رہا ہوں، کیونکہ انہوں نے تیری وحی اور تیری رسالت کی تکذیب کی ہے۔ حضرت نوح نے دعا کی تو میرے اور ان کے درمیان آخری فیصلہ فرما دے۔ اس سے حضرت نوح کی مراد یہ تھی کہ تو ان کے اوپر عذاب نازل فرما، کیونکہ اس کے بعد حضرت نوح نے یہ دعا کی اور مجھے اور میرے ساتھ جو ایمان والے ہیں ان لوگوں کو نجات دے۔ اس کے بعد رب تعالیٰ نے فرمایا فَأَنْجَيْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ، بس ہم نے ان کو نجات دے دی اور ان لوگوں کو جو بری ہوئی کشتی میں ان کے ساتھ تھے۔ اس کے بعد ہم نے اغرقنا بعد الباقین، جو بقیہ ماندہ تھے ان کو غرق کر دیا۔ اس آیت مقدسہ میں فلک المشحون کا لفظ ہے۔ الفلک کا معنی کشتی ہے اور مشحون کا معنی بھری ہوئی ہے۔ وہ کشتی جو انسانوں اور جانوروں سے بھری ہوئی تھی، اس کشتی میں ہر قسم کے حیوان تھے اور کھانے پینے اور برتنے کی وہ تمام چیزیں تھیں جن کا تعلق ضروریات زندگی سے ہے۔ اس آیت میں فرمایا کہ ہم نے باقی لوگوں کو غرق کر دیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ حضرت نوح کو تمام روئے زمین کے لوگوں کے لیے رسول بنایا تھا اور یہ طوفان تمام روئے زمین پر آیا تھا، اور حضرت نوح کے متبعین کے سوا روئے زمین کے تمام لوگوں کو غرق کر دیا گیا تھا۔ اسی لیے فرمایا کہ ہم نے باقی لوگوں کو غرق کر دیا، جبکہ حضرت موسیٰ کے قصہ میں فرمایا تھا کہ ہم نے دوسروں کو غرق کر دیا، یعنی فرعونیوں کو۔ آگے فرمایا کہ بے شک آپ کا رب ضرور غالب ہے، یعنی وہ جن کافروں کو عذاب دینے کا ارادہ کرے ان پر ضرور غالب ہے اور بہت رحم فرمانے والا ہے، یعنی جو توبہ کرے اس پر رحم فرماتا ہے یا عذاب کو مؤخر کر کے کافروں پر بھی اس دنیا میں رحم فرماتا ہے۔ قصہ نوح میں کچھ اسرار ہیں۔ حضرت نوح کے قصہ میں اس آیت کا مکرر ذکر فرمایا، بے شک اس میں ضرور نشانی ہے اور ان میں سے اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں تھے۔ اس آیت میں دلیل ہے کہ ایمان والے لوگ بہت کم تھے، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ دنیا کے اکثر لوگ اللہ کے نزدیک اسفل اور ارذل ہیں، اور وہ لوگ جو اللہ کے نزدیک معظم اور مکرم ہوں وہ بہت کم ہیں، اور اللہ کے نزدیک معظم اور مکرم وہی ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاتے ہیں اور متقی اور پرہیزگار ہوتے ہیں، جیسا کہ قانون خدا ذکر فرمایا ہے قرآن مقدس میں۔ رب تعالیٰ نے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک اللہ کے نزدیک تم میں سے سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ متقی اور پرہیزگار ہے، اور بے شک آپ کا رب عزیز اور غالب ہے۔ تو جو اللہ کے نزدیک ارذل، اسفل اور نیچ لوگ ہیں وہ اس کی طرف ہدایت نہیں پاتے، اور وہ بہت رحم فرمانے والا ہے۔ تو جو اس کے نزدیک معظم اور مکرم ہیں وہ اپنی رحمت سے ان کو اپنی طرف سے ہدایت دینے کے لیے چن لیتا ہے۔ ان آیات میں حضرت نوح سے انسان کے قلب کی طرف اشارہ ہے کہ ان کی قوم سے نفس اور اس کی صفات کی طرف اشارہ ہے، اور مومنین سے انسان کے جسم اور اس کے اعضاء کی طرف اشارہ ہے، کیونکہ انسان کا جسم اور اس کا قلب اللہ تعالیٰ پر ایمان لا کر احکام شرعیہ پر عمل کرتے ہیں، اور بھری ہوئی کشتی سے شریعت کی طرف اشارہ ہے،
جو اللہ تعالیٰ کے احکاموں، اوامر اور نواہی اور مواعظ، اسرار اور حقائق سے اور معانی سے بری ہوئی ہے۔ جو شریعت کی اس کشتی میں سوار ہو جاتا ہے وہ نجات پا جاتا ہے، اور جو شریعت کی اس کشتی میں سوار نہیں ہوتا وہ مذموم اور برے اخلاق، دنیا کے مال و دولت، دنیاوی عزت، زینت اور نفس کی خواہشات کے طوفان کے غلبہ میں غرق ہو جاتا ہے۔ اور ہر کشتی کو چلانے کے لیے کسی ملاح کی ضرورت ہوتی ہے، اور شریعت کی اس کشتی کو چلانے والے علماء راسخین ہیں جو علم شریعت میں ماہر ہوں اور علم کے تقاضوں پر عامل ہوں۔ ہمارے اس دور پرفتن میں لوگ مروجہ پیروں پر اعتقاد رکھتے ہیں اور انہی کو نجات دہندہ سمجھتے ہیں، لیکن اس دور کے اکثر پیر اور گدھی نشین شریعت سے بالکل ناواقف اور بے بہرا ہیں۔ ان کو خود احکام شریعت کا علم نہیں تو وہ اپنے مریدوں کو کس طرح رہنمائی کریں گے؟ نبی کریم نے اس زمانہ اور ایسے لوگوں کے متعلق پیش گوئی فرمائی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، رسول اللہ کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، بے شک اللہ بندوں کے سینوں سے علم نہیں نکالے گا، لیکن علماء کو اٹھا لیا جائے گا۔ ان کے اٹھانے کی وجہ سے علم خود بخود اٹھ جائے گا، یہاں تک کہ کوئی بھی عالم باقی نہیں بچے گا۔ تو لوگ جاہلوں کو اپنا پیشوا بنا لیں گے، ان سے سوال کیا جائے گا تو وہ بغیر علم کے جواب دیں گے، وہ خود بھی گمراہ ہوں گے، لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی آپ فرماتے ہیں، صوفیہ کرام فرماتے ہیں، صوفی بے علم مسخرہ شیطان ہے، وہ جانتا ہی نہیں شیطان اپنی باغ دور پر اسے لگا لیتا ہے۔ اور ایک جگہ ارشاد فرمایا کہ بغیر فقہ کے عبادت ہو ہی نہیں سکتی۔ ایک صاحب قوریہ کرام میں سے تھے، انہوں نے ایک صاحب ریاضت و مجاہدہ کا شہرا سنا، ان کے بڑے بڑے دعوے سنے، ان کو بلایا اور فرمایا کیا یہ دعوے ہیں جو میں نے سنے؟ عرض کی مجھے دیدار الہی روز ہوتا ہے، ان آنکھوں سے سمندر پر خدا کا عرش بچھتا ہے اور اس پر خدا جلوہ فرما ہوتا ہے۔ اب اگر ان کو علم ہوتا تو پہلے ہی سمجھ لیتے کہ دیدار الہی دنیا میں بحالت بیداری ان آنکھوں سے محال ہے، سوائے سید عالم اور حضور کو بھی فوق السماوات والعرش دیدار ہوا۔ دنیا نام ہے سماوات و ارض کا۔ خیر، ان بزرگوں نے ایک عالم صاحب کو بلایا اور ان سے فرمایا کہ وہ حدیث پڑھو جس میں حضور اقدس نے فرمایا شیطان اپنا تخت سمندر پر بچھاتا ہے۔ انہوں نے عرض کی بے شک سید عالم نے فرمایا کہ شیطان اپنا تخت سمندر پر بچھاتا ہے۔ انہوں نے جب یہ سنا تو سمجھے کہ اب تک میں شیطان کو خدا سمجھتا رہا، اسی کی عبادت کرتا رہا، اسی کو سجدے کرتا رہا، کپڑے پھاڑے اور جنگل کو چلے گئے، پھر ان کا کوئی پتہ نہیں چلا۔ سیدی ابو الحسن فرماتے ہیں، جو خلیفہ ہیں سیدی ابو الحسن بن حیتی رضی اللہ تعالی عنہ کے، اور آپ خلیفہ ہیں سیدنا غوث اعظم کے، آپ نے اپنے ایک مرید کو رمضان شریف میں چلے پر بٹھایا۔ ایک دن انہوں نے رونا شروع کیا، آپ تشریف لائے اور فرمایا کیوں روتے ہو؟ عرض کیا حضرت شب قدر میری نظروں میں ہے، شجر و حجر در و دیوار سجدہ میں ہے، نور پھیلا ہوا ہے، میں سجدہ کرنا چاہتا ہوں، ایک لوہے کی سلاخ سے سینہ تک ہے جس سے میں سجدہ نہیں کر سکتا، اس وجہ سے روتا ہوں۔ فرمایا اے فرزند، وہ سلاخ نہیں، وہ تیر ہے جو میں نے تیرے سینے میں رکھا ہے، اور یہ سب شیطان کا کرشمہ ہے، شب قدر وغیرہ کچھ بھی نہیں۔ عرض کی حضور میری تشفی کے لیے کوئی دلیل ارشاد ہو؟ فرمایا اچھا، دونوں ہاتھوں کو پھیلا کر تدریجن سمیٹو۔ سمیٹنا شروع کیا، جتنا سمٹتے تھے اتنی ہی روشنی مبدل بھی ہی ظلمت ہوتی جاتی تھی، یہاں تک کہ دونوں ہاتھ مل گئے اور بالکل اندھیرا ہو گیا۔ آپ کے ہاتھوں میں سے شور و غل ہونے لگا، حضرت مجھے چھوڑیے میں جاتا ہوں۔ تب ان مرید کی تشفی ہوئی۔ پھر فرمایا بغیر علم کے صوفی کو شیطان کچے دھاگے کی لگام ڈالتا ہے، اور ایک حدیث میں ہے بعد نماز عصر شیاطین سمندر پر جمع ہوتے ہیں،
ابلیس کا تخت بچتا ہے، شیاطین کی کارگزاری پیش ہوتی ہے۔ کوئی کہتا ہے اس نے اتنی شرابیں پڑھائیں، کوئی کہتا ہے اس نے اتنے زنا کرائے، سب کی سنی۔ کسی نے کہا اس نے آج فلاں طالب کو پڑھنے سے باز رکھا، سنتے ہی تخت پر سے اچھل پڑا اور اس کو گلے لگا لیا اور کہا انتا تو نے کام کیا، تو نے ہی اصل کام کیا۔ اور شیاطین یہ کیفیت دیکھ کر جل گئے کہ انہوں نے اتنے بڑے بڑے کام کیے، ان کو کچھ نہیں کہا اور اس کو اتنی شاباشی ملی۔ ابلیس بولا تمہیں نہیں معلوم کہ جو کچھ تم نے کیا سب اسی کا صدقہ ہے، اگر علم ہوتا تو وہ گناہ ہی نہ کرتے۔